جب بارش کی شکل میں اترتا ہے تو زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ یہ پانی ہے جو انسان کے لیے بلکہ ہر جانور کے لیے خوراک پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ پانی ہے جو ہر جاندار کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیاوی ہوا و ہوس کے پانی کو اپنی زندگی کی بحالی کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اطمینان قلب کے لیے، اپنی روحانی زندگی کے لیے، اپنی بقا کے لیے روحانی پانی کی ضرورت ہے ہر ایک کو، اور روحانی پانی اترتا ہے خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے سے۔ بس یہاں رہنے والے یہ نہ سمجھیں کہ مغرب کی آزادی سکون قلب کا ذریعہ ہے، اس میں سوائے بے چینی کے اور کچھ نہیں۔ یہاں رہنے والی بعض عورتیں اور بچیاں خیال کرتی ہیں، اسی طرح نوجوان لڑکے اور مرد بھی، کہ ہمارے پر جماعتی طور پر جو بعض پابندیاں عائد ہوتی ہیں اس سے ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے، جبکہ اگر وہ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو احساس ہو کہ آزادی سلب نہیں ہو رہی، بلکہ حقیقی آزادی کے معیار قائم ہو رہے ہیں۔ جو بعض اکا دکا نوجوان لڑکے لڑکیاں اس ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور آزادی کے حصول کے لیے بعض دفعہ ماں باپ کے گھروں سے بھی چلے جاتے ہیں، آخر کسی نہ کسی وقت انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، آزادی کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو آگ کے گڑھے میں دھکیل دیا، پھر ندامت اور شرم کے احساس سے جماعت سے دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ بس ہمیشہ ایک مومنہ اور ایک مومن کو کسی بھی چیز کے اختیار کرنے سے پہلے گہرائی میں جا کر اس کے نفع و نقصان کو دیکھنا چاہیے، اور صرف دنیاوی نفع و نقصان نہیں بلکہ دینی اور روحانی نفع دیکھیں کیا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ٹی وی چینلز اور دوسرے میڈیا کا بے جا استعمال جو ہے وہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ اس کا استعمال صرف اس حد تک کریں جو آپ کے علمی معیار کو بڑھانے والا ہو یا ہلکی پھلکی تفریح کے لیے۔ پھر اسی طرح ان ملکوں میں رہتے ہوئے خاص طور پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس حد تک فیشن کو نہ اپنائیں جو حیا کی حدود کو توڑتا ہو، وہی فیشن اپنائیں جو حیا کی حدود کے اندر ہو۔ خاص طور پر لڑکیاں ایسے فیشن کریں جو حیا کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں، جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہو، ان میں اور دوسروں میں فرق نظر آتا ہو۔ بعض لڑکیاں کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے سر ڈھانک لیا ہے اور یہ کافی ہے، لیکن سر اس طرح نہیں ڈھانکا ہوتا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھا سر ڈھنگا ہوتا ہے، آدھا ننگا ہوتا ہے، گریبان تک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کوٹ اگر پہنا ہوا ہے تو کونیوں تک بازو ننگے ہوتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر کوٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ ہی ایک احمدی لڑکی اور عورت کی حیا ہے، اور نہ ہی یہ ایک احمدی عورت کی آزادی کی حد ہے، بلکہ اس ذریعے سے اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی حیا پر الزام لا رہی ہوتی ہیں ایسے لوگ، اور بحیثیت احمدی اپنی آزادی کی حدود کو بھی توڑ رہی ہوتی ہیں۔ بس ہمیشہ ایک احمدی عورت کو جس کا ایک تقدس ہے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی حدود کا ایک دائرہ ہے، اس حدود کے دائرے سے تجاوز کرنا آپ کے تقدس کو مجروح کرتا ہے۔
اگر یہاں تعلیم پا کر روشن خیالی کے نام پر آپ انٹرنیٹ پر اور ای میل کے ذریعے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں اور اپنی آزادی کی خود حدود مقرر کرتی ہیں، لڑکوں سے رابطے کرتی ہیں، تو اپنے تقدس کو مجروح کر رہی ہیں۔ یہ تعلیم جو اس طرح کی آزادی کے خیالات ایک احمدی بچی کے دل میں پیدا کرے، نعمت نہیں ہے بلکہ لعنت ہے۔ یہ آواز کیوں گونجنے لگ گئی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آزادی کے نام پر جن لڑکیوں نے اس طرح تعلقات پیدا کیے، پھر دوستیاں کیں، انہوں نے اپنے گھر بھی برباد کیے اور دوسری عورتوں کے گھر بھی برباد کیے، اور اپنے خاندان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنی۔ اور اس طرح سے اس تعلیم نے اپنے معاشرے میں اس لڑکی کے مقام کو بڑھانے کے بجائے گھٹانے کا کردار ادا کیا۔ ایسی تعلیم پھر نعمت نہیں ہو رہتی، ایسی آزادی پھر نعمت نہیں رہتی بلکہ لعنت بن جاتی ہے۔ مغربی معاشرے میں، غیر از جماعت معاشرے میں بے شک یہ دوستیاں معمولی بات ہوں گی، لیکن احمدی معاشرے میں عزیز رشتہ داروں اور ماں باپ کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بس ہمیشہ ایک احمدی لڑکی، ایک احمدی عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک مقام ہے، جس کو قائم رکھنا ہر دوسری خواہش سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت ایک احمدی عورت اور لڑکی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک احمدی عورت اور بچی کی عصمت کی قیمت ہزاروں لاکھوں جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ بس اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کے طریق جاننا ایک احمدی عورت اور لڑکی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، بلکہ فرض ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک احمدی لڑکی اور ایک احمدی عورت نے اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے تقدس کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہ پاکستانی کلچر نہیں ہے بلکہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے چاہے وہ جرمن قوم سے تعلق رکھنے والی عورت ہو، احمدی عورت ہے، یا کسی بھی دوسرے یورپین ملک سے تعلق رکھنے والی احمدی عورت ہے، یا پاکستان اور ایشیا سے تعلق رکھنے والی احمدی عورت ہے، یا افریقہ سے تعلق رکھنے والی احمدی عورت ہے، ایک بات اس میں ہر عورت میں قدر مشترک ہونی چاہیے کہ اس نے تقوی پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی حیا اور عصمت کی حفاظت کرنی ہے، تبھی وہ حقیقی احمدی مسلمان کہلا سکتی ہے۔ اور پاکستان سے آئی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کو خاص طور پر اپنے آپ کو نمونہ بنانا چاہیے۔ مجھے کئی شکایات آتی ہیں جب دوستیوں میں اور براہ راست لڑکوں سے تعلقات میں اس قدر آگے چلی جاتی ہیں بعض لڑکیاں، چاہے وہ چند ایک ہی ہوں، کہ بعض شادی شدہ عورتوں کے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، اور اگر پوچھو تو کہہ دیتی ہیں اس میں کیا حرج ہے، اسلام میں اجازت ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی۔ اسلام میں اگر اجازت ہے تو یہ مرد کو اجازت ہے اپنی ضروریات ہیں، ان کی جو شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط کے ساتھ اجازت ہے، نہ کہ بلا وجہ غلط تعلقات کی وجہ سے۔ اور اس کے لیے پھر جائز طریقے جو ہیں وہ اپنانے چاہیے، نہ کہ غلط طریقے سے۔ بس ایک احمدی عورت کو، ایک احمدی لڑکی کو اپنی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں جرمنی میں جرمن قوم میں سے بعض جو شامل ہونے والی لڑکیاں ہیں اپنی حیا کے زیادہ اچھے نمونے دکھاتی ہیں۔ کئی نوجوان